شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ مخصوص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، مخصوص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ تصوف میں علم کے 5 غیر مادی ذرائع ہیں۔ تصوف میں علم کے 5 غیر مادی ذرائع ہیں: فراست، حدس، کشف، الہام اور وحی۔ یہ 5 علوم اللہ پاک اپنے بندوں کو خواص خمسہ کے بغیر عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ خواص خمسہ کیا ہے۔ خواص خمسہ میں سب سے پہلے بینائی، آنکھوں کا نور، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسری سماعت، کانوں سے سننا، ہم کوئی بیان کر رہا ہو ہم سن سکتے ہیں، اچھی بری بات جو بھی ہم علم لے سکتے ہیں، اچھا یا برا، وہ ہم ان کانوں سے سنتے ہیں۔ دوسروں سے لمس، محسوس کرنا، یہ لمس یہ بھی علم ہے کہ کوئی چیز سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، یہ محسوس کر سکتے ہیں ہم جلد سے۔ ذائقہ، ہم زبان سے چکھ سکتے ہیں، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، تو یہ زبان سے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ اور سونگنا ہم انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ خوشبو کتنی ہے، گلاب کے پھول کی خوشبو کس طرح ہے، چنبیلی کے پھول کی خوشبو کس طرح ہے، بدبو کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ انسان ان 5 ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے: آنکھوں کے نور سے، کانوں کی سماعت سے، زبان کے چکھنے سے، لمس سے، چھونے سے اور سونگنے سے۔ ان 5 ذرائع سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک جو علم کے 5 غیر مادی ذرائع ہیں، یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء کو اور پیغمبروں، انبیاء اور رسل کو بغیر خواص خمسہ کے عطا فرماتا ہے۔ فراست جو ہے اس علم کا سب سے پہلا ابتدائی درجہ ہے، جس میں مومن کی بصیرت تیز ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، تو تب یہ مرحلہ آتا ہے، اللہ پاک یہ فراست عطا فرماتا ہے اور دل کی آنکھ سے حقیقتوں کو پہچانتا ہے۔ یہ علم یعنی فراست جو ہے یہ دل کی گہرائیوں سے آتا ہے اور روحانی بصیرت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا جو علم ہے وہ ہے حدس۔ حدس یہ عقل اور تجربے کے بغیر دل میں اچانک پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک بلکہ دل میں اتار دیتا ہے۔ حدس کی مدد سے انسان بغیر کسی ظاہری واسطے کے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں نے لاہور جانا ہے تو میں نے بس میں جانا ہے یا ہوائی سفر کرنا ہے تو پھر میں لاہور پہنچوں گا، لیکن حدس میں اللہ پاک ان چیزوں کا انسان کو محتاج نہیں ہونے دیتا، اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے انبیاء کو، اپنے صالحین کو۔ تیسرا درجہ ہے کشف کا۔ کشف یہ علم کا وہ درجہ ہے جہاں پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور حقیقتیں عیاں ہو جاتی ہیں، کچھ چھپایا نہیں جاتا۔ کشف کے ذریعے صوفی کو براہ راست روحانی مشاہدات اور تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ اور چوتھا علم جو ہے وہ الہام ہے۔ الہام یہ درجہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں علم ڈالا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے دل میں علم ڈالا جاتا ہے۔ انسان خود سے کچھ نہیں سوچتا یا خود دل میں نہیں سوچتا، بلکہ اللہ پاک دل میں علم ڈالتا ہے۔ الہام کو صوفیہ عظام روحانی رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کو اعلیٰ درجے کی بصیرت تصور کرتے ہیں۔ الہام کو اعلیٰ درجے کی بصیرت تصور کرتے ہیں۔ اور وہی 5واں علم جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور مخصوص انبیاء اور رسول کے لیے مختص ہے۔ وہی الہام علم وہی جو ہے وہ الہام علم کا اعلیٰ ترین مصدر ہے، جو کہ براہ راست اللہ پاک
اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اپنے انبیاء اور رسل پہ۔ تو یہ 5 علوم تھے جو اللہ پاک انسان کو بغیر خواص خمسہ کے عطا فرماتا ہے، اور یہ اپنے اولیاء اور انبیاء اور رسل کو عطا فرماتے ہیں یہ علوم۔ تصوف میں یہ ذرائع انسان کے اندرونی شعور اور روحانی تجربات اور اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے صوفی جو ہے وہ حقیقت الہی تک پہنچتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔